खुदावंद यीशु मसीह के बाबरकत नाम में मेरी तरफ से तमाम नाजरीन को बहुत बहुत सलाम। नाजरीन, प्रोग्राम कैंपेन फॉर क्राइस्ट के साथ मैं हूं आपका होस्ट पास्टर पत्र सदीक। बताता चलूं कि हमेशा की तरह आपकी खिदमत के लिए और आपकी रूहानी तरक्की के लिए आज भी एक बहुत ही खूबसूरत और बाइस बरकत मजमून लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। और आप जानते हैं कि होशाना टीवी की एक ज़बरदस्त कोशिश, ख्वाहिश और काविश है कि नाज़रीन को किताब मुक़द्दस के उन मज़ामीन से और गहरे बेदों और मुकाशिफ़ात से मुतारफ़ कराया जाए ताकि आप रूहानी एतबार से तरक्की करें, आगे बढ़ें और खुदावंद के नाम को जलाल दें। तो आज हम बात करने जा रहे हैं शागिर्दियत की कीमत। किसकी शागिर्दियत? खुदावंद यीशु मसीह की। हम जानते हैं अहद जदीद का ये अहम तरीन मौजू है और आज हम इसके ताल्लुक़ से सीखेंगे। लेकिन इससे पहले कि हम इस अहम तरीन मौजू के ताल्लुक़ से कुछ भी सीखें, मैं अपने आज के मेहमानों का तारुफ़ कराना चाहता हूँ, जिन्होंने आज हमें नहायत कीमती वक्त दिया है ताकि हमारे स्टूडियो को ज्वाइन करें और हमें कलाम खुदा की रोशनी में सिखाएं। तो आज के हमारे पहले मेहमान जनाब पास्टर आशिर खुर्शीद साहब। इनका ताल्लुक़ प्रेस्बिटेरियन चर्च ऑफ पाकिस्तान से है और खुदा के खादम गुजरांवाला से तशरीफ़ लाए हैं ताकि हमें ज्वाइन करें, हमें सिखाएं कि शागिर्दियत की कीमत क्या होती है। तो पास्टर साहब, मैं आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूँ। थैंक्स। तो इसी तरह आज के हमारे अगले मेहमान हैं जनाब पास्टर अज़म मुनीर साहिब। इनका ताल्लुक़ LSA चर्च पाकिस्तान से है और खुदा के खादम गुजरांवाला से तशरीफ़ लाए हैं। ये हमें सिखाएंगे कि शागिर्दियत की कीमत क्या होती है। पादी साहब, मैं आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूँ। तो इसी तरह आज की हमारी अगली मेहमान सिस्टर एनी याशन हैं। इनका ताल्लुक़ प्रेस्बिटेरियन चर्च ऑफ पाकिस्तान से है और खुदा की खादिमा ने हमें ज्वाइन किया है ये सिखाने के लिए कि शागिर्दियत की कीमत क्या होती है। तो सिस्टर जी, मैं आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूँ। तो इसी तरह आज की हमारी अगली मेहमान सिस्टर सादिया तारिक हैं और इनका ताल्लुक़ भी प्रेस्बिटेरियन चर्च गुजरांवाला से है और खुदा की खादिमा ने हमें ज्वाइन किया है ये सिखाने के लिए कि शागिर्दियत की कीमत क्या होती है। तो सिस्टर जी, मैं आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूँ। तो नाज़रीन, ये था हमारे आज के मेहमानों का तारुफ़। तो नाज़रीन, आज हम सीखने जा रहे हैं शागिर्दियत की कीमत। इंतहाई बाइस बरकत मज़मून है और आपने अभी तारुफ़ सुना है कि खुदा के ख़दाम कितनी दूर से हमारे दरमियान आए हैं और नहायत कीमती वक्त दिया है हमें सिखाने के लिए, हमारी तरबियत के लिए, हमारी इस्लाह के लिए, ताकि हम रूहानी एतबार से आगे बढ़ें। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि हमारे साथ रहिएगा। हम सीखने जा रहे हैं शागिर्दियत की कीमत। तो इससे पहले कि हम इसके ताल्लुक़ से सीखें, आइए आज की हमारी मरकज़ी आयत मुक़द्दसा मत्ती की इंजील उसका 16वां बाब उसकी 24वीं आयत हम पढ़ेंगे और मैं गुजारिश करूँगा जनाब पास्टर अज़म मुनीर साहब से कि तिलावत में हमारी रहनुमाई करें। जी पादी साहब, आइए मेरे साथ निकालिए नए अहदनामा में से मत्ती रसूल का अंजीली बयान उसका 16वां बाब और उसकी 24वीं आयत पर हम गौर करेंगे। खुदा के जिंदा पाक कलाम में यूं लिखा है, उस वक्त यसु ने अपने शागिर्दों से कहा कि अगर कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपनी खुदी का इनकार करे और अपनी सलीब उठाए और मेरे पीछे हो ले। खुदा के जिंदा पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा की बरकत हो। नाज़रीन, आइए अपने सरों को झुकाएं, अपनी आंखें बंद करें और दुआ मांगें ताकि हम कलाम में खुदा को समझ सकें, सीख सकें और रूह कुदस हमारी मदद करे। मैं गुजारिश करूंगा सिस्टर सादिया तारिक से कि दुआ में हमारी रहनुमाई करें। आइए दुआ मांगे। कदूस, मेहरबान, कादर मुतलक, मुहीब और रहीम खुदाए कदूस, बड़ी आजिज़ी, बड़ी इनकसारी, बड़ी हलीमी से तेरी शुक्रगुजारी करते हैं और आज तेरे हादमीन के लिए शुक्रगुजार हैं जो आए खुदा बाप तेरे कलाम की तशरीह को बयान करने के लिए यहाँ पर मौजूद हैं। तो इन्हें अपनी ख़ास अकल, हिकमत और दनाई अता कर ताकि आए खुदा बाप ये तेरे कलाम की तफसीर अपने मुँह से और अपनी अकल
اور اپنی دانائی سے نہیں بلکہ تیری خاص حکمت تیرے روح القدس سے اسے بیان کرنے والے ہوں، اور ان کے وسیلے سے بہت سی زندگیاں اے خدا باپ بچائی جا سکیں۔ یہ سب کچھ مانگ لیتے ہیں تیرے بیٹے اپنے خداوند یسوع مسیح کے وسیلہ سے، آمین۔ تو ناظرین، جیسا میں نے آپ کو بتایا کہ آج کا جو ہمارا موضوع ہے شاگردیت کی قیمت، اور آپ نے آیت مقدسہ بھی سنی ہے، اس میں ہمارے پیارے خداوند یسوع مسیح نے بہت ہی واضح اور صاف الفاظ میں بتا دیا کہ اس کے پیچھے آنے کے تعلق سے انہیں کن کن حالات سے گزرنا پڑے گا۔ تو بڑی تفصیل کے ساتھ ہمارے آج کے مہمان بتائیں گے، اور سب سے پہلے میں گزارش کروں گا جناب پاسٹر عاشر خورشید صاحب سے کہ ہمارے ناظرین کو متعارف کرائیں، بتائیں کہ شاگردیت کی قیمت کیا ہوتی ہے۔ جی پادری صاحب۔ جی میں بہت شکر گزار ہوں ہوشانہ ٹی وی کا، اور خاص کر ڈائریکٹر صاحب ڈیوڈ ڈین صاحب کا کہ انہوں نے موقع دیا کہ ہم پاک کلام میں اقدس کی تفسیر یہاں پر کر سکیں، اور اپنے بہن بھائیوں کو، ناظرین کو جو کہ دنیا بھر سے ہمیں اس وقت سن رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، ان کے ساتھ ہم کلام ہو سکیں۔ تو میں اس آیت سے ہی آغاز کرنا چاہوں گا کہ اگر کوئی میرے پیچھے آنا چاہے، میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر سے مراد یہاں پر چوائس نہیں ہے، یہاں پر جذبہ ہے۔ جو مسیح کو قبول کرتا ہے اس نے اس کا شاگرد بننا ہی بننا ہے۔ یہ خالی مسیحی ہونا یہ کوئی مذہب نہیں ہے، یہ کوئی عقیدہ یا کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کے پیچھے آپ نے بطور اس کو قبول کرنا ہے، کوئی حلف اٹھانا ہے، بلکہ اس کے پیچھے ایک پوری تھیولوجی ہے۔ خداوند یسوع مسیح ہمارے، اگر ہمیں کوئی کہے یہ مذہب نہیں ہے کرسچینٹی، تو پھر کیا ہے؟ تو پھر میں یہ ایک لفظ میں کہوں گا کہ ہم خداوند یسوع مسیح کے پیروکار ہیں۔ ہم کسی مذہب، کسی اصولوں، کسی چیزوں کے پیچھے نہیں بھاگتے، بلکہ ہم خداوند یسوع مسیح کو اگر ہم قبول کرتے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ اگر ہم نے خداوند یسوع مسیح کو قبول کر لیا ہے تو خداوند یسوع مسیح فرماتے ہیں، پوری دنیا کو فرماتے ہیں کہ جو کوئی میرے پیچھے آنا چاہے تو پھر وہ آرام تلاش نہ کرے، کیونکہ یہ جو دنیا ہے یہ دنیا عارضی ہے، ٹھیک ہے، پل بھر کی ہے۔ انسان کچھ بھی نہ کرے تو بھی اس کی سکن، اس کے بال، اس کا سب کچھ ختم ہو جانا ہے۔ یہ دنیا کی ساری آسائشیں ختم ہو جانی، وقتی ہیں، پل بھر کی ہیں۔ اس لیے شاگردیت کی قیمت جو آج موضوع ہے، بڑا خوبصورت موضوع ہے اور وقت کی مناسبت سے ہے۔ جی ٹھیک ہے، یعنی کہ آج کے دور میں ہمیں وہ قیمت ادا کرنی ہے، بالکل ٹھیک ہے۔ اور یہ نہیں کہ ہمارے لیڈر نے ہمیں کہا ہے کہ تم قیمت ادا کرو گے اور میں نہیں کروں گا، اس نے پہلے کی۔ اور جو خدا ہمارا باپ ہے اس نے کہا کہ میں اپنے بیٹے کو پہلے وہ قیمت ادا کرے گا۔ یعنی کہ ہمارے ساتھ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ناانصافی ہوئی ہے، یا ہم جس کے پیروکار ہیں وہ خود آرام سے ہے، اس نے تجسم اختیار کیا ہماری خاطر۔ اپنا شاگرد ہونے سے مراد وہ ہمیں اپنے خاندان میں شامل کرتا ہے۔ یہ جو ہزار ثانیہ ہیں یہ کوئی آج کی چیز نہیں ہے، یہ 21ویں صدی کی پیداوار نہیں ہے۔ اس کی ابتدائی کلیسیوں سے، جس نے مسیح کو قبول کیا، ہمارے خداوند یسوع مسیح کے جو 12 شاگرد تھے ان میں سے ایک کو چھوڑ کر 11 کے 11 شاگردوں نے موت کو سامنے اپنی کھلی آنکھوں سے قبول کیا۔ ٹھیک ہے، ان کی جرأت، ان کی دلیری، کیونکہ ان کا مقصد، ان کی حیات، ان کا جو حیات کا مقصد تھا وہ خداوند یسوع مسیح تھا، نہ کہ دنوی چیزیں۔ میں مختصر وقت میں اس کی قیمت میں کیا کیا چیزیں شامل ہیں اس کے متعلق بتانا چاہتا ہوں۔ پہلا تو اس آیت میں ہی لکھا ہے خودی کا انکار۔ یس، خودی کے انکار سے مراد ہے کہ اپنی ذات کو چھوڑو، خداوند یسوع مسیح کے پیروکار ہو جاؤ۔ ٹھیک ہو گیا۔ وہ کیسے چلتا ہے، کیسے پھرتا ہے، اس نے اپنی 3 سے 3.5 سالہ زمینی زندگی میں ایک ماڈل ماڈل دیا۔ جیسی اس نے زمینی خدمت کی ہے وہ ایک کمپلیٹ ماڈل اس نے دیا۔ اس نے کوئی محل کو چوز نہیں کیا، خدا نے اپنے بیٹے کو کسی محل میں پیدا نہیں کیا، اس نے اس کو ایک عام خاندان میں پیدا کی۔
اس نے وہی تکلیفیں سہیں جیسے کہ ہر کوئی سہتا ہے, عام انسان سہتا ہے. بالکل. میں اس بات کو بھی دیکھتا ہوں کہ اس کے والدین پیدل چل کے پہنچ رہے ہیں اس جگہ پر نام لکھوانے کے لیے. ان کو کوئی معجزانہ طریقے سے خدا نے اٹھا کے ادھر نہیں پہنچایا. ایسے ہی ہے بالکل. یعنی کہ ایک انسان بطور انسان ان کے اندر پورا اختیار تھا, وہ کامل خدا بھی تھے. وہ چاہتے تو شاید ایک میجیشن تو چٹکی بجا کے اپنے لیے بگی منگوا سکتا ہے. تو بادشاہوں کا بادشاہ, کل کائنات کا خالق اور مالک اپنے لیے کیوں نہیں سہولت لیتا؟ صرف اس لیے کہ وہ کہتا ہے کہ اس دنیا میں جب آپ نے کتاب مقدس میں لاکھوں کروڑوں فرشتے ہیں نا, خدا کی خدمت کرتے ہیں, وہ آ سکتے ہیں, بہت ساری وہ آ سکتے تھے, بالکل آ سکتے تھے. تمن کے تمن آ سکتے تھے, وہ بلا سکتا تھا. دوسرا میں یہ چاہتا ہوں پرسیکیوشن جو ہے, اظہار ثانی جو ہے, پہلا ہے خود انکاری, دوسرا ہے پرسیکیوشن. پرسیکیوشن جو ہے اس کا اظہار ثانی جس وقت مسیح کو قبول کرنے والے پیدا ہوئے اس کے ساتھ جو کھڑے تھے, ایون کہ پطرس, ہمارے مقدس پطرس نے بھی ایک بار انکار کر دیا, کہتا نہیں, میں 3 بار اس نے انکار کیا. تو یہ ڈر بطور انسان بعض اوقات ہمارے اندر ہوتا ہے, لیکن یہ ڈر دور ہو سکتا ہے اس وقت جب ہم اس کو قبول کر لیتے ہیں. وہی مقدس پطرس ہمیں بطور چٹان ایک بنیاد نظر آتا ہے. جیزس نے خود کہا کہ یہ بنیاد ہے, اس کے اوپر میں اپنے خوبصورت لوگوں کی کلیسیا تعمیر کروں گا. تو ہم اس کلیسیا کا حصہ ہیں. تیسرا میں کہنا چاہتا ہوں کہ سیکریفائس یعنی کہ قربانی جو ہے کسی شاگرد کے لیے بہت ضروری ہے. شاگرد یہ نہ سمجھے کہ میں مسیح کا پیروکار ہوں, اب مجھے گھر ملے گا, بنگلہ ملے گا, گاڑی ملے گی. یہ ساری چیزیں, یہ مفادات تو دنوی چیزوں کے اندر ہیں. مسیح یہ سمجھانا چاہتے ہیں کہ آپ اس دنیا کی خواہش نہ کرو, کیونکہ اس دنیا کا سردار تو کوئی اور ہے. اور پھر کلام اقدس فرماتا ہے کہ کون ہے جو 2 مالکوں کی خدمت کر سکتا ہے. یعنی کہ تم دنیا کے ہونا چاہتے ہو یا میرے پیچھے آنا چاہتے ہو. تو لہٰذا ہمیں آج اگر ہمارے اندر اظہار ثانیہ ہیں, اگر پرابلمز ہیں, تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. نیکسٹ میں کہنا چاہتا ہوں کہ فیملی کے حوالے سے بھی ہمیں کہا گیا ہے کہ تو اپنے خاندان کو چھوڑ. تو چھوڑنے سے مراد یہ نہیں کہ فزیکلی تو چھوڑ کے کہیں چلا جا, مینز کہ اپنی خوبصورت چیزوں کو. لوگ اپنی گاڑی سے, اپنے بنگلوں سے, اپنے خاندان سے, اپنے بہن بھائیوں سے اس قدر محبت رکھتے ہیں, تو خدا کہتے ہیں کہ پہلا اول درجہ جو گناہ آلودہ خواہشات ہیں, ترجیحات ہیں, ان سے چھٹکارا حاصل کرنا. بالکل. اگر ہم کسی چیز کو خدا پر ترجیح دیتے ہیں تو وہ ہمارے لیے ناجائز ہو جاتی ہے, وہی بت پرستی بن جاتی. تو اس سے مراد یہ نہیں کہ ہم اپنی دنوی ذمہ داریوں کو چھوڑ دیں, ہم کوئی ایسی زندگی اختیار کر لیں, جنگلوں میں جا بیٹھیں, یس, تو ہم وہاں جا کر عبادت شروع کر دیں کہ یہ ہمارا مقصد ہے. نو, ہمیں خاندان کی ضرورتوں کو, ساری چیزوں کو پورا کرنا ہے, لیکن خدا کو اول درجہ دیں, ہر چیز پر اول درجہ دیں. تو یہ شاگردیت کی بڑی خوبصورت ایک خصوصیت ہے. اس کے بعد جو بڑا ہی خوبصورت ہے وہ ہے اوبیڈینس, تابع فرمانی جو ہے. اگر کوئی شاگرد ہے اور وہ اپنے مالک کا, آقا کا تابع فرمان ہی نہیں ہے, تو پھر اس کا کیا فائدہ؟ بالکل, پھر اس کی ساری شاگردیت زیرو پہ چلی جائے گی. تو تابع فرمانی بہت ضروری ہے. کوئی ایک حکم بھی انسان چھوڑ نہیں سکتا. کسی بڑی کمپنی میں دنوی لیول پہ بات کی جائے, کسی بڑی کمپنی کا حصہ بنے, اگر ہم اس کو دیکھتے ہیں اور اس میں سے ہم کہتے ہیں یہ شکیں لکھی ہوئی ہیں, کنڈیشنز, اس میں سے میں جی چوتھی نہیں مانتا, پھر بھی مجھے اس کمپنی میں رکھ لیں, تو آیا وہ کمپنی آپ کو رکھتی ہے؟ نہیں رکھتی. تو خداوند یسوع مسیح نے اپنے شاگردوں سے یہ فرمایا ہے کہ تو میری اوبیڈینس کر, یعنی فرما برداری بہت ضروری ہے, تابع فرمان. یس, یہ آپ کو اپنی خواہشات کو کنٹرول کرنا ہے, قابو کرنا ہے, حکم ماننا ہے. یہ نہیں کہنا کہ میں جی 9 کے 9 قانون مانتا ہوں, 10واں مجھ سے نہیں ہوگا. تو اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ وہ شاگردیت میں شامل ہو جائے گا. اس کے بعد میں چاہتا ہوں کہ شاگرد کو فروٹفل ہونا چاہیے. اس کے بدن سے, اس کے اعمال سے
जो है वो फल पैदा होना चाहिए, उसके अंदर माफी का जज्बा, सब्र का जज्बा। और ये भी इनकार के ज़मरे में आता ना। यस, खुद इनकारी है। उसको सारी अपनी दुनियावी ख्वाहिशें और अपनी बातों पे कंट्रोल करना है और अपने आप को ताबे करना है, खुदा यीशु मसीह के ताबे करना है। जी शुक्रिया पास्टर साहब, खुदा आपको बहुत सारी बरकत दे। आपने इंतहाई मुख्तसर वक्त में बड़े मुफस्सल और जामे अंदाज में हमारे नाज़रीन को मुतारिफ़ कराया है। मेरी दुआ है कि खुदा आपको अपने जलाल के लिए और भी इस्तेमाल करे। थैंक यू। तो नाज़रीन, खुदा के खादिम में चंद अहम बातें आपके सामने रखी। शागिर्दियत की कीमत में खुदी का इनकार, सलीब को उठाना, बहुत सारी तरजीहात को तब्दील कर देना, यह है शागिर्दियत की कीमत। तो इंतहाई खूबसूरत और बाइस बरकत बातें हम सीख रहे हैं और मज़ीद सीखेंगे। और मैं इसके लिए गुजारिश करूँगा जनाब पास्टर आज़म मुनीर साहिब से, जिन्होंने आज हमें ज्वाइन किया है ये सिखाने के लिए कि शागिर्दियत की कीमत क्या होती है। तो पादी साहब, आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे नाज़रीन को बताइए। जी पादी साहब। थैंक यू वेरी मच भाई साहब। मैं सबसे पहले खुदा का शुक्रगुजार हूँ और उसके बाद मैं शुक्रगुजार हूँ होशाना टीवी का और होशाना टीवी के डायरेक्टर ब्रदर डेविड डीन साहब का, जिन्होंने इस खूबसूरत प्रोग्राम का एहतमाम किया है। आज ये जो टॉपिक लिया गया है शागिर्दियत की कीमत, मैं ये समझता हूँ कि ये इतना ज़्यादा सेंसिटिव टॉपिक है जिस पर कलीसिया पाकिस्तान को और पूरी दुनिया में बसने वाले मसीहियों को इसके ऊपर काम करने की ज़रूरत है, इसको समझने की ज़रूरत है। जब हम लफ्ज़ जो है वो शागिर्द इस्तेमाल करते हैं तो मैं सबसे पहले ये बताना चाहता हूँ कि ये एक प्रोसेस है। जो शागिर्दियत है ये एक प्रोसेस है। हम क्या इसको किस तरह से लेते हैं, बाज़ औक़ात लोग इसको इवेंट के तौर पर लेते हैं और इवेंट जो है वो कुछ वक्त के लिए होता है, 1 घंटे के लिए, 2 घंटे के लिए, उसके बाद वो इवेंट ख़त्म हो जाता है। लेकिन ये जो शागिर्दियत है ये एक प्रोसेस है, ये एक अमल है जो आपकी ज़िंदगी के साथ जारी रहता है, ये जारी रहने वाला अमल है। और यहाँ पर मैं देख रहा था, जब इसको मैं स्टडी कर रहा था, तो ये जो हवाला लिया गया है यहाँ पर ये अहम इस लिहाज से है कि यीशु मसीह यहाँ पर अपनी मौत का और अपने दुख उठाने का जिक्र करता है अपने शागिर्दों के सामने। और जब वो जिक्र कर रहा है तो मैं ये समझता हूँ कि जब वो शागिर्दियत की यहाँ पर बात कर रहा है, अपने शागिर्दों को सिखा रहा है, तो ये बहुत अहम है, क्योंकि लोग उसके पीछे आ रहे थे, लोग उसकी तालीम पर अमल कर रहे थे। लेकिन वो, क्योंकि हज़ारों की तादाद वहाँ पर थी, वो उन्हें ये तालीम देता हुआ नजर आता है कि अगर कोई मेरे पीछे आना चाहे तो ठीक। तो वो अगर कोई पीछे आना चाहे तो उससे सबसे पहले क्या करना है, अपनी खुदी का इनकार करना है। तो मैं ये समझता हूँ कि जब हम इस प्रोसेस में से गुजरते हैं तो ये सारी जिंदगी हमारे साथ रहता है। जब हम कीमत की बात करते हैं, ये आपके ख्याल में किसी एक दिन या एक महीने की बात नहीं, ये सारी जिंदगी ये जारी रहने वाला अमल है जो इंसान के साथ हमेशा उसके साथ रहता है, जो उसकी पैरवी करना चाहता है। ठीक है, तो मैं ये समझता हूँ कि हर चीज़ की कोई ना कोई कीमत ज़रूर होती है। अगर हम दुनियावी तौर पर देखें तो आज बेटे और बेटियां होते हुए हमारे पास अगर जितनी भी आसाइशें हैं, जिस भी मुकाम पर हैं, उसकी कीमत हमारे माँ बाप ने अदा की है। हो सकता है दुख बर्दाश्त करके उसकी कीमत अदा की हो, बहुत सारी उन्होंने परेशानियों को सामना किया हो, माली मुश्किलात का सामना किया हो, किसी न किसी लिहाज से उन्होंने इसकी कीमत अदा की है। और अगर हम देखते हैं तो बाप ने भी अपने इकलौते बेटे को हमारे लिए भेजा, और इकलौते बेटे ने भी, आगे हम देखते हैं कि उसने हमारी खातिर अपनी जान जो है वो सलीब पर दी है। तो ये जो प्रोसेस है कीमत का, ये बहुत अहम है और हमें इसके यीशु मसीह के पैरोकार होते हुए इसको समझने की ज़रूरत है। अब जब उसने हमारी कीमत अदा की है तो अब वो हमें ये पैगाम भी दे रहा है कि अगर कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपनी खुदी का इनकार करे। हम देखते हैं, मैं सॉरी इंटरप्ट कर रहा हूं आपको, मोस्टली जो उस्ताद होते बस तालीम देते हैं जी,
لیکن جس طرح پادری صاحب نے بتایا کہ یسوع مسیح کی پیدائش سے سلسلہ شروع ہو گیا قیمت کا, جی جی تو میرے خیال میں وہاں یسوع مسیح ہے جنہوں نے پہلے قیمت ادا کی, پھر ہمیں کہا ہے. جی اور ہم جب دیکھتے ہیں وہ اس نے ہر وہ بات کہی جو عملی طور پر اس کی زندگی میں تھی, کوئی اس پر انگلی نہیں تھا اٹھا سکتا کہ یہ خود جو ہے اس کے اندر خودی ہے اور اپنی خودی کا یہ انکار نہیں کرتا, اس کو ختم نہیں کرتا, اور ہمیں یہ تعلیم دے رہا ہے کہ اپنی خودی کو چھوڑو, اس کا انکار کرو. نہیں, اس کے اندر ایسی کوئی جو بات نہیں تھی, اس لیے وہ بڑے دلیرانہ طریقے سے جو ہے, بڑے واضح طریقے سے کتنے خوبصورت انداز میں پارسا بتا رہے تھے نا, محل, جی, تو کہاں وہ عام سے حالات میں بلکہ عام انسان سے بھی کہیں زیادہ باطن جگہ پیدا ہوا ہے, تو اس سے بڑا انکار کیا ہو سکتا ہے؟ اس سے کیا بڑا انکار ہو سکتا ہے؟ تو وہ ہمیں یہ کہتا ہوا نظر آتا ہے کہ اپنی خودی کا انکار کرو. خدا جو ہے وہ پاک دل, صاف دل کو پسند کرتا ہے. خدا غرور کو پسند نہیں کرتا, تکبر کو خدا پسند نہیں کرتا. اگر آپ کہیں کہ میں خدا کا خادم ہوں یا میں خادمہ ہوں یا میں اس کا پیروکار ہوں اور خود ہی آپ کے اندر اتنی زیادہ بری ہو, تو میں نہیں سمجھتا کہ آپ اس کے پیروکار ہیں, کیونکہ اس کی تعلیم یہ ہے کہ پہلے ہمیں, اگر ہم اس کے شاگرد بننا چاہتے ہیں تو ہمیں اپنی خودی کا انکار کرنا ہے, کیونکہ خودی آپ کو مسیح کی محبت سے, مسیح کی تعلیم سے بہت دور لے جاتی ہے. دوسری چیز جو وہ بیان کرتا ہوا ہمیں نظر آتا ہے کہ اپنی صلیب اٹھائی. صلیب اٹھانا, اس نے ہماری خاطر صلیب اٹھائی, ہماری خاطر اس نے اذیتیں برداشت کی, اسے مارا گیا, اس کے منہ پر تھوکا گیا, اسے صلیب پر جو ہے وہ قتل کیا گیا. اس نے ہماری خاطر جو ہے یہ ساری اذیتیں برداشت کی صلیب پر. اور اب وہ ہمیں یہ کہہ رہا ہے کہ اپنی صلیب اٹھائے. اب وہ جو صلیب کا پیغام ہے وہ صرف یہ نہیں کہ ایک دفعہ ہم نے صلیب اٹھا لی اور بس, یہ ہر روز اٹھانے کا عمل ہے, اور ہمیں اپنی صلیب کو روز اٹھانا ہے, اپنی خودی کا انکار کرنا ہے, اپنے گناہوں کا اقرار کرنا ہے. میں ایک امتزاج آئیے نا, جی, خودی کا انکار اور صلیب اٹھانا. جی بالکل, کہ جب آپ خودی کا انکار کریں گے تب آپ اس قابل ہوں گے کہ آپ صلیب اٹھا سکیں گے. اور صلیب اٹھانا اپنے گناہ آلودہ زندگی کو ترک کرنا, صلیب کے پیغام کو سمجھنا. اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو دوسرا پیغام جو ہے وہ صلیب اٹھانے کا ہمیں دے رہا ہے, اور ہمیں بھی ہر روز اپنی صلیب اٹھانے کی ضرورت ہے. اور سب سے اہم بات جو ہے, بہت سارے ہم دیکھتے ہیں ملک پاکستان میں, پوری دنیا میں, کہ لوگ جو ہیں وہ شاید اپنی خودی کا انکار کر لیں, شاید اپنی صلیب اٹھا لیں, لیکن اس کے پیچھے نہیں ہوتے, اس کی پیروی نہیں کرتے, اس کا فالو اپ نہیں کرتے. تو اگر ہم فالو نہیں کریں گے اس کو, تو پھر وہ ساری چیزیں جو ہم کر رہے ہیں وہ بے فائدہ ہوگی. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ اپنی زندگی کو تبدیل کریں, آپ دوسروں کی زندگیوں کو تبدیل کریں, تو آپ کو اس زندہ خدا کے بیٹے یسوع المسیح کے پیچھے آنا ہوگا, اس کے حقیقی شاگرد بننا ہوگا, اپنی خودی کا انکار کرنا ہوگا, اپنی صلیب اٹھانی ہوگی, اور تب جا کر آپ حقیقی طور پر اس کے شاگرد کہلا سکیں گے. جی شکریہ پاسٹر صاحب, خدا آپ کو بہت ساری برکت دے. آپ نے بھی انتہائی مختصر وقت میں اور بہت خوبصورت الفاظ کا انتخاب کیا, اور یہ ایک بڑا زبردست امتزاج آپ نے بتایا کہ خودی کا انکار پھر صلیب اٹھانا. خدا آپ کو اپنے جلال کے لیے اور بھی استعمال کرے. تو ناظرین, خدا کے خادم نے بڑی تفصیل کے ساتھ خودی کا انکار اور صلیب اٹھانا ایک ایسا ہمیں جذبہ محبت بتایا ہے جس سے ہم یسوع مسیح کی پیروی کرتے ہیں. یسایا کے صحیفے میں ہم ایک آواز سنتے ہیں, اے صبح کے روشن ستارے. یہ لوسیفر کے لیے, شیطان کے لیے یسایا 14 باب کے اندر یہ ہمیں آیات ملتی ہیں. تو اپنا تخت خدا کے تخت سے بھی بلند کرنا چاہتا تھا. اس کا ہم یہ ترجمہ کر سکتے ہیں کہ میں اپنا تخت خدا کے تخت سے زیادہ بڑا بناؤں گا. یہ میں کی جو گردان ہے پوری کتاب مقدس میں ہمیں نظر آتی ہے, اور تکبر اور گمانڈ اور خودی اس سے جڑی ہوئی ہے. اور یہ
ایک ناپسندیدہ فعل ہے، خود ہی میں تکبر پایا جاتا ہے اور انسان کو یہ انڈیپینڈنٹ کرتی ہے کہ میں کچھ ہوں، I'm something۔ اور یسوع مسیح کی پیروی میں یہ پہلا عنصر ہے کہ اس کا انکار کیا جائے، اور پھر یہ جگہ فراہم کرتا ہے سلیب اٹھانے کے لیے۔ تو خدا کے خدام نے بڑی تفصیل کے ساتھ ہمیں یہ پیغام دیا ہے کہ اگر ہم مسیح کی پیروی کرنا چاہتے ہیں، دیکھیں یسوع مسیح یہاں پہ فورس نہیں کر رہا کہ یہ ضرور اٹھاؤ۔ دنیا میں جتنے بھی استاد ہوئے ہیں وہ لالچ کی بنیاد پہ، مذہب کی بنیاد رکھتے دکھائی دیتے ہیں۔ عزت ملے گی، شہرت ملے گی، مقام ملے گا، لیکن واحد استاد اعظم یسوع مسیح ہے جو شروع ہی میں کہتا ہے کہ کچھ نہیں ملے گا سوا دکھوں کے، تاہم آخر ابدیت میں تاج ملے گا۔ تو شاگردیت، سچی شاگردیت اپنائیے۔ آج کا زمانہ وقت کے ساتھ کلیکشن کا زمانہ ہوتا چلا جا رہا ہے۔ یسوع مسیح کو اپنانے سے کیا کچھ ملے گا، آج ہم اس طرف چل پڑے ہیں۔ آج پوری دنیا کے اندر پراسپیرٹی گاسپل کی صدائے باز گشت نظر آتی ہے تمام ممالک میں۔ میرے پاس اچھا گھر، میرے پاس اچھی گاڑی، اچھا مقام، یہ باتیں بری نہیں ہیں، لیکن ہمارے پیارے خدا یسوع مسیح نے اس شخص کو بھی کہا کہ سب کچھ بیچ کر میرے پیچھے ہو لے، آخر کو ابدیت میں ابدی زندگی ملے گی۔ تو ناظرین، چیزوں کا ہونا برا نہیں ہے، تاہم انکار کر کے ابدی زندگی حاصل کریں، خود ہی کا انکار کریں، شاگردیت کی قیمت ادا کریں۔ تو انتہائی مبارک اور خوبصورت گفتگو سن رہے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے، کہیں مت جائیے گا۔ یہاں مجھے لینے ایک چھوٹی سی بریک، ملتے ہیں بریک کے بعد۔